السلام علیکم عزیز طلبہ، نظم فاطمہ بنت عبداللہ اس کے آخری 3 اشعار کی تشریح آج ہم نے کرنی ہے کوئی ہنگامہ تیری تربت خاموش میں۔ تربت بولتے ہیں قبر کو۔ پل رہی ہے ایک قوم تازہ آغوش میں۔ آغوش گود کو کہا جاتا ہے۔ اس شعر کے اندر شاعر کہہ رہا ہے، اے قوم کی بیٹی، تیری قبر خاموشی کا مرکز ہے، مگر شہید کا جو رتبہ ہے اس لحاظ سے بڑا ہے کہ تیری قبر جو ہے جنت کی رونق اور ہنگاموں کا مقام رکھتی ہے۔ تو نے میدان جنگ میں جذبہ شہادت سے لوگوں کو ایک تازہ پیغام اور جذبہ دیا اور دوسرے لوگوں کے لیے مثال بن گئی۔ اگلا شعر سنیں۔ تازہ انجم کا فضائے آسمان میں ہے ظہور۔ انجم ستارے کو کہتے ہیں، ظہور ظاہر ہونے کو کہتے ہیں۔ دیدہ انسان، انسانی آنکھ، نامحرم نا واقف، جس کی موج کا نور۔ اب اس شعر کے اندر شاعر کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے آسمان کو نئے ستاروں سے بھر دیا ہے، اور جو آسمان پر چراغوں کا منظر پیش کر رہے ہیں، ان ستاروں سے نکلنے والی نور کی موجیں انسانی آنکھ سے نا آشنا ہیں، جن کی تابیانی میں انداز کہن بھی ہے اور نوح بھی۔ تابیانی چمک کو کہتے ہیں، انداز کہن پرانا انداز، نو نئے کو کہتے ہیں۔ تیرے کوکب تقدیر کا پر تو بھی ہے۔ کوکب تقدیر مقدر کا ستارہ، پر تو عکس کو کہتے ہیں۔ اس شعر کے اندر شاعر کہہ رہا ہے، اے فاطمہ بنت عبداللہ، تو نے اسلام کے نقش قدم پر چل کر اسلام کو نئی زندگی دی ہے، اور آسمان کے ستارے تیری قسمت کا عکس معلوم ہوتے ہیں، یہ تمام تیری عظمتوں سے روشنی کی بھیک مانگتے ہیں۔